ڈرنے کی دو علامتیں ہیں. جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جاؤ، اور جس کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کرو. یہی اللہ سے ڈرنا ہے. اگر کوئی روتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کا رونا معتبر نہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ اللہ رب العزت کی منع کی ہوئی چیز سے رک نہ جائے، اور اللہ جس کام کا حکم دیتا ہے اس پر عمل نہ کرے. آئیے اب ہم اس کٹہرے میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے خود سوچیں، قرآن کی عدالت میں کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اگر اس اصطلاح کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کتنے لوگ اس سے نکلیں گے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ کون نکلے گا کون رہے گا، لیکن ہر آدمی اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچے کیا واقعی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اور یاد رکھنا، جب تک انسان بلکہ مسلمان اللہ سے ڈرتا رہا، پوری کائنات اس کے قدموں میں جھکی رہی، پوری کائنات اس سے ڈرتی رہی، پوری کائنات اس کا احترام کرتی رہی، پوری کائنات اس کی تعظیم کرتی رہی. اور جب سے انسان نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا، اب تو انسان اتنا بے باک ہو گیا ہے کہ نہ اس کو مرنے کا خیال، نہ قبر میں جانے کا خیال، نہ میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خیال، نہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کا خیال، کوئی خیال نہیں ہے. بلکہ انسان جانوروں سے بھی بدترین زندگی گزار رہا ہے. نہ اس کی زندگی میں عبادت ہے، نہ اس کی زندگی میں نماز ہے، نہ اس کی زندگی میں حلال و حرام ہے، نہ اس کی زندگی میں تقوی پرہیزگاری ہے، نہ اس کی زندگی میں ماں باپ کا ادب اور احترام ہے. آئیے کچھ باتیں اللہ کی خشیت اور خوف کے حوالے سے موقع کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آج چونکہ آپ نے سلطان الہند کی یاد میں محفل رکھی ہے تو آئیے سلطان الہند سرکار غریب نواز کی کوئی کرامت بیان کرنے کی بجائے حضور غریب نواز کے ملفوظات کی طرف توجہ کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کی طرف توجہ کرتے ہیں. یقیناً ہم کرامتوں کے قائل بھی ہیں اور الحمدللہ اس کو ماننے والے بھی ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے اگر میں یہ کہہ دوں گا کہ غریب نواز نے کاسے میں جو ہے وہ ساگر کو سمیٹ لیا تھا تو نہ آپ کی طاقت ہے کاسے میں ساگر کو سمیٹنا، اور نہ ہم اسٹیج والوں کی طاقت ہے کاسے کے اندر ساگر کو سمیٹنا. لیکن ملفوظات اگر ہم بیان کریں گے تو شاید اس میں سے آپ لوگ بھی کوئی عمل کر سکے اور ہم لوگ بھی عمل کر کے کوئی نجات کا پروانہ حاصل کر سکے. آئیے اب ذرا غریب نواز کی تعلیمات کیا ہے اس پر تھوڑی توجہ کرتے ہیں. ہم اللہ سے ویسے نہیں ڈرتے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. یعنی کیا مطلب؟ اللہ کے حکم کے حوالے سے اس قدر محتاط ہو جاؤ کہ آپ کی زندگی کا ایک لمحہ اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزرنا چاہیے. سچے بندے کی پہچان یہی ہے. اور یاد رکھنا جب تک مسلمان اللہ کے فرمان کا خیال کرتا رہا، اللہ رب العزت نے اس قوم کو حکومتیں دی تھی، اس قوم کو تخت تاج دیے تھے، اس قوم کو دولت و ثروت دی تھی، اس قوم کو عزت و وقار دیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں پانی پر چلتا تھا مسلمان کب؟ جب تک وہ اللہ سے ڈرتا تھا. اس وقت تک مسلمان پانی پر بھی چل رہا تھا. آج لوگ اس کو کہانی قصہ کہتے ہیں اس لیے کہ اب ان کو پانی پر چلنے والے نظر نہیں آتے. ایک بات کہوں، لوگ کہتے ہیں پانی پر چلنا مشکل بات ہے، میں کہتا ہوں واللہ ہرگز نہیں. جو شریعت پر چل جائے شریعت پر چلنا مشکل ہے، جو شریعت پر چلے گا پانی پر چلنا اس کے لیے انتہائی آسان ہے، ہوا پر چلنا اس کے لیے انتہائی آسان ہے. اس لیے کہ اصل چیز شریعت ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جتنے پانی پہ چلنے والے ہیں ان کی زندگی پڑھ لو، پہلے وہ شریعت پر چلے ہیں اس کے بعد وہ پانی پر چلے ہیں. پانی پر چلنا کمال نہیں ہے بلکہ شریعت پر چلنا کمال ہے. اس لیے کہ ہر پانی پہ چلنے والا ولی نہیں ہو سکتا، لیکن ہر شریعت پر چلنے والا اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے. ہم اللہ سے ڈرے یعنی اس کی فرما برداری کریں، نافرمانی سے رکیں. حضور غریب نواز سرکار معین ملت و دین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا جان، سرکار غریب نواز کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا جان محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی. وہ تو آدمی تو بہت سی حدیثیں پڑھتا ہے، لیکن فرماتے ایک حدیث میری نظروں سے گزری. اب وہ حدیث آپ بیان کرتے ہیں اپنے ملفوظات میں. ملفوظات کہتے ہیں یہ الفاظ جو نکلتے ہیں جب وہ گلدستہ بنتے ہیں تو ان الفاظ کے مجموعے کو ملفوظ کہتے ہیں. ٹھیک، آپ یہ کیا سمجھیں گے ملفوظ کیا چیز ہے؟ کوئی مشکل بات نہیں. اور آپ لوگ اپنے آپ کو کبھی جاہل مت سمجھنا. آپ لوگ جاہل نہیں ہو، آپ لوگ ہم سے بہتر ہو اور ہم سے اچھے مسلمان ہو. رسول اللہ کا امتی کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. رسول اللہ کا امتی ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا. ہاں، اور جو جاہل ہو اس لیے کہ جو نبی کی معرفت رکھتا ہو، جہالت یاد رکھ. ایک تو نبی کا امتی کبھی بدنصیب نہیں ہو سکتا اور ایک تو نبی کا امتی کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے نصیب میں آمینہ کا لال ہو اس سے بڑا مقدر والا کوئی ہو نہیں سکتا، اور جس کے دل میں آمینہ کا لال ہو پھر وہ جاہل کیسے ہو سکتا؟ وہ تو صاحب معرفت ہے، بلکہ یہی تو اصل معرفت ہے. کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں سے دا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. ہاں، کم علمی ضرور ہو سکتی ہے، کم علمی ہو سکتی ہے، لا علمی ہو سکتی ہے، لیکن اپنے آپ کو کبھی جاہل. اس لیے کہ اگر جہالت نبی کو جہالت کا خاتمہ، جہالت اگر انکار نبوت، جہالت اگر انکار نبوت کے علاوہ کوئی اور کار ہوتا، علماء کے ذوق کے لیے کہہ رہا ہوں، جہالت انکار نبوت کے علاوہ کوئی اور کار ہوتا تو پھر عمرو بن ہشام تو بہت پڑھا لکھا تھا مکے میں، وہ بہت پڑھا لکھا تھا، لیکن رسول اللہ کا انکار کیا، اس لیے وہ جاہل نہیں ہوا صرف، بلکہ ابو جہل ہو گیا. ابو جہل ہو گیا. اور دیہاتوں میں کھیتوں میں کام کرنے والے اصحاب رسول، انہوں نے تصدیق مصطفیٰ کی تو ان کا شمار صحابہ کرام میں ہو گیا. ہر صحابی تو صدیق اکبر کی طرح پڑا ہوا نہیں تھا نا، ہر صحابی تو فاروق اعظم کی طرح پڑا ہوا تو نہیں تھا نا، ہر صحابی تو عثمان غنی کی طرح پڑا ہوا تو نہیں تھا نا، ہر صحابی تو مولا علی کی طرح علم نہیں رکھتا تھا. صحابہ میں بھی تو کچھ تھے جو کھیتوں میں ہل چلاتے تھے، مگر واللہ اللہ کی عزت کی قسم پڑھا لکھا ابو جہل کہلایا. کیوں؟ اس لیے کہ انکار مصطفیٰ کیا اور کھیتوں میں کام کرنے والے اصحاب کے زمرے میں اہل جنت میں شامل ہو گئے، اس لیے کہ انکار نہیں بلکہ انہوں نے اقرار مصطفیٰ کیا. تو حضور کی نسبت بڑی چیز ہے، حضور کی نسبت بڑی چیز ہے، اور آپ ہم سے اچھے مسلمان ہیں. بس اتنی بات ہے کہ آپ کی توجہ اسلام سے ہٹ گئی ہے، اس طرف توجہ دلانے کے لیے ہم آئے ہیں. اگر آپ توجہ کر لیں تو آپ کا بھی بیڑا پار ہے، ہمارا بھی بیڑا پار ہے. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میں نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے ذخیرے میں ایک حدیث دیکھی، اور حدیث کیا ہے اب اس کو دل کے کانوں سے سب سنیں. ایک بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب حدیث بیان کی جائے تو اس کا کتنا احترام ہونا چاہیے حدیث کا. اگر رسول اللہ ہمارے سامنے تشریف لے آتے تو ہم حضور کی کتنی عزت اور تعظیم کرتے. بالکل حدیث کا اتنا ہی احترام ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اب ہمارے سامنے ظاہری طور پہ حضور تشریف نہیں لاتے، لیکن حضور کی زبان سے نکلے ہوئے وہ فرامین جو حضور کے ہیں، واللہ کسی کی بات میں اتنا دم نہیں ہے جتنی مضبوط باتیں رسول اللہ کی ہیں، اور حضور کے فرمان کی اتنی عزت ہونی چاہیے. اس لیے اب توجہ سے سنیں آقا کا فرمان. غریب نواز کے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ نانا جان غریب نواز اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان سناتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. اپنی بہنوں کی بھی توجہ اگر وہ یہاں موجود ہے تو آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور اس کو سرکار غریب نواز کوٹ کر رہے ہیں بیان